بلا کسی تاخیر کے ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نگاہیں ترستی ہیں، کتنے ہی کان ہیں جن کو سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کتنی ہی زمینیں ہیں جن کی قدم رنجائی کی تمنائیں لیے ہوئے ہیں، کتنے ہی راہیں ہیں جن کے اقبال میں پھول نچھاور کرتی ہیں، دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کے متعلق زمانہ طالب علمی میں ہی حضرت عارف باللہ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ عالم آخرت میں ہم سے پوچھے گا کہ اے صدیق تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، تو میں سرزمین سیتامڑھی سے اظہار الحق کو پیش کر دوں گا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں اور اخیر میں اختتامی دعا بھی فرما دیں اس شعر کے ساتھ کہ تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، مگر جانا ستم ہے، غم ہے، حسرت ہے، قیامت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ الحبیب المصطفى اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں دوستو، وجے وارہ شہر میں یہ دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا۔ 2 سال پہلے آنا ہوا تھا۔ ہمارے یہی علماء، فضلاء، ائمہ مساجد، انہی کی دعوت پر اس دفعہ بھی آنا ہوا تھا، اور ایسے ہی اب کی دفعہ بھی آنا ہوا۔ ہمارے یہ نوجوان علماء، فضلاء جو مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے محترم مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم، مفتی یوسف صاحب، اور اس طریقے سے کہ جو ہمارے یہ اساطین امت ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان علماء کی، فضلاء کی قدردانی ہو، اور الحمدللہ قدردانی لوگ کر رہے ہیں، تبھی تو ان سے کام لے رہے ہیں، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اور آپ سب احباب کا تعاون ان کے ساتھ ہے۔ ایک آواز انہوں نے لگائی اور آپ سب نے لبیک کہا، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع۔ ابھی اس سے پہلے ہمارے 3 بزرگوں کی بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مفتی سراج الہدیٰ صاحب ہیں، مفتی محمد فاروق صاحب ہیں، عزیز مکرم انوار اللہ صاحب ہیں۔ یہ ابھی یہ 4تھی تقریر ہوئی ہے۔ اب مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقت بھی نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ تحفظ شریعت کے عنوان سے بڑی مفید اور قیمتی باتیں آئی ہیں۔ کہا بھی کیا کہ خارجی محاذ اور داخلی محاذ، داخلی محاذ یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ شریعت کی حفاظت کریں، اپنے زندگی کے اندر لائیں، احکام شریعت کی حفاظت ہو جائے گی، ان ساری آیات پر عمل ہو جائے گا، اور ان ساری احادیث پر عمل ہو جائے گا جو احکام شریعت سے متعلق ہیں،
جب ان احکام کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے، اپنے گھروں میں لے آئیں گے، اپنے معاشرے کے اندر لے آئیں گے، وہ ساری احادیث زندہ ہو جائیں گی، وہ ساری آیتیں زندہ ہو جائیں گی، اور حفاظت اس طرح ہو جائے گی۔ کتابوں میں تو ہے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، خود ہمارے اندر جو ہے حسن سلوک، ہمدردی، رواداری، خیرخواہی، انسانیت ہمارے اندر رہے۔ ہم اپنے برادران وطن سے جو ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی کا حق ہمارے اور آپ کے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، ان کا ہم پر حق ہے۔ ان کے ساتھ ہم انسانیت کا، ہمدردی کا، خیرخواہی کا، رواداری کا ہم ان کے ساتھ سلوک کریں، اچھا سلوک رکھیں، خوشگوار ہماری زندگی گزرے گی، ہمارا ملک بھی امن و شانتی کے ساتھ یہ چلتا رہے گا، پھولتا پھلتا رہے گا اور ترقی کرتا رہے گا۔ ماشاءاللہ اپنا یہ شہر بہت امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ اللہ پاک اس کے امن و سکون کو اور ترقی دے اور اس کے اندر اور استحکام عطا فرمائے۔ ایسے ہی مل جل کر کے رہنا ہے، جیو اور جینے دو، ہر ایک میں نفع ثانی کا جذبہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مسلمانوں کو نفع پہنچائے سو نہیں فرمایا، انسانوں کو نفع پہنچائے، ایسا کام کرے جس کا فائدہ عام انسانوں کو ہو۔ یہ ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ جو خادمان دین ہیں، یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، قوم مسلم کو، قوم ملت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور یہ تعلیم سے کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر کے نئی نسل کو یہ تیار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو تقریر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، پیام انسانیت کے عنوان سے یہ حدیث ہم سب کے ذہن میں رہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کا نفع پہنچائے۔ ہم بیوی بچوں کو نفع پہنچائیں، ماں باپ کو نفع پہنچائیں، بھائی بہنوں کو پہنچائیں، خیش و اقربا کو پہنچائیں، اپنے پڑوسی کو پہنچائیں، اور اس طریقے سے کہتے چلے جائیے، ایسا بول بولیں، ایسا کام کریں، اور ایسا ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو کہ اس سے لوگوں کو نفع ہی نفع پہنچے اور فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی گزر چکے ہیں، حضرت مولانا شاہ احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت بڑے اچھے شاعر تھے اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اشعار کہا کرتے تھے۔ ان کے کلام کا مجموعہ بھی ہے عرفان محبت، اور اس طریقے کی کئی ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، بہت اونچا شعر فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ ابر کا کام دیکھ کر کے برسنا نہیں ہے، ہر ایک پر وہ برستا ہے، ہر ایک پر وہ برستا ہے۔ یہ اسی طریقے سے عالم یہ جل رہا ہے، ظلم کا، بربریت کا، ستم کا، اور اس طریقے سے کہتے چلے جائیے، یہ پورے عالم اس کے اندر جھلس رہا ہے۔ اب امت محمدیہ کا فرض بنتا ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ رحمت کا ابر بن کر ہم پھیلیں اور بڑھیں اور منتشر ہوں، اور جیسے رحمت کا ابر برس کر کے آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی ظلم، ستم اور اس طریقے کی بربریت کو اس روئے زمین سے ختم کرنے کی فکر کریں۔ امن، شانتی، سلامتی کا ماحول، خوشگوارانہ ماحول ہمارا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ نوجوان علماء فضلہ اور ان کے احباب، ان کے کارکنان اور سب جو ہے قابل مبارکباد ہیں۔ واقعی میں اس طرح کا اجلاس ہو کہ عامۃ الناس کو اور پوری امت کو جو ہے ایک اچھا سا پیغام جائے، جی تحفظ شریعت کے عنوان سے، پیام انسانیت کے عنوان سے بہت اچھا پیغام جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس اجلاس کو قبول فرمائے۔
اس اجلاس کے اندر جن بزرگوں نے دعائیں کی ہیں اور جن لوگوں نے تعاون دیا ہے اور دلوایا ہے اور وقت لگایا ہے، دیکھیں اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جو شروع میں عہد کیا ہاتھ اٹھا کر کے، ماشاءاللہ سب عہد پر قائم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے کہنے سننے کو، مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا خالق انفسنا یا غایت رغبتنا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ تو بہت معاف فرمانے والے ہیں، اے اللہ معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو پورے طور پر معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ کی پوری پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے تلامذہ دوست احباب خیش و اقربا کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مؤمنین تمام مؤمنات پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم و کرم فرما، پورے عالم کے تمام مسلمانوں کے جان مال دین عزت آبرو کے حفاظت فرما۔ تمام مدارس تمام مساجد تمام مکاتب تمام مقابل تمام ممالک اسلامیہ کے حفاظت فرما، تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہماری جانوں کو مالوں کو نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس اجلاس عظیم الشان کو قبول فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، جنہوں نے دعائیں کی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اپنا مال لگایا ہے اپنا تعاون دیا ہے دلوایا ہے، اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو صحت مند ہیں اللہ ان کے صحت کو تا دیر باقی رکھ۔ اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی سے نواز دے۔ اے اللہ فضل کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس آبادی پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ آفات بلیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہمارے اس ملک میں اے اللہ امن و شانتی قائم فرما۔ اے اللہ امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جہاں بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے اے اللہ اس ظلم زیادتی کو دور فرما۔ اے اللہ ظالموں کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ظلم زیادتی پر تلے ہوئے ہیں اے اللہ اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ اپنے فضل اپنے قدرت کاملہ سے اس سے انتقام لے لے۔ اے اللہ اس صفحہ ہستی سے ان کو دور فرما دے۔
اے اللہ خیر کے لائن سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو نصیب فرما. جن شر و فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے یا ان کا میرے اوپر حق ہے یا دعا کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ آپ ان سے محبت فرما. اے اللہ جو لوگ مجھ سے نفرت رکھتے ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے ایمان اسلام پر قائم و دائم فرما. اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.